مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی حمزہ صاحب نے گجرات صوبہ پنجاب سے سوال کیا ہے، استخارہ کرنے کا مسنون طریقہ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دے. یہ ان کا سوال ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو استخارے کے حوالے سے دو حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد بقیہ تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی. حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، جب تم کو کوئی کام شک میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کیا کرو. حدیث نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کسی اہم کام کے لیے استخارے کی تعلیم اس طرح فرماتے تھے جس طرح ہمیں قرآن پاک کی صورت یاد کرواتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھے، پھر استخارے کی دعا پڑھے. وہ دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر. جب اس لفظ پر پہنچے تو جس کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے اس کام کا تھوڑا سا دھیان لگا لیا جائے، اس کے بعد دعا کو جاری رکھیں. ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسر لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر. جب یہ دوبارہ لفظ آئے تو پھر دوبارہ اسی کام کے لیے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کا تھوڑا سا دھیان دل و دماغ میں رکھ لیا جائے، اس کے بعد دعا جاری رکھی جائے. ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. یہ استخارے کی دعا ہے. اس دعا کے بعد جو دل میں خیال غالب ہو جائے اسی میں خیر سمجھے. استخارے کے حوالے سے چند وضاحت کرنا باتوں کو میں لازمی سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں، استخارہ کسی فرض اور واجب کام کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ مباح کام کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی جس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی بندہ کپڑے کا کاروبار کھولنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی پابندی نہیں، یا کوئی بندہ سبزی کی دکان کھولنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی پابندی نہیں. یہ مباح عمل ہے، جو کھولنا چاہے اسے شریعت نے اجازت دی ہے. اب اس طرح کے کام کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے کپڑے کا دکان بہتر ہے یا سبزی کا دکان بہتر ہے، یا رشتے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، یا سفر کے لیے آج کا دن سفر مناسب رہے گا یا کل کے دن جانا ہو مناسب رہے گا. تو اس طرح کے عمل کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے. فرض اور واجب کام کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر قربانی کرنا فرض ہو جائے کسی پر، کوئی بندہ کہے میں قربانی کروں یا نہ کروں، استخارہ کرتا ہوں، نہیں، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام فرض ہے وہ آپ کو ہر حال میں کرنا ہوگا. نمبر 2، استخارہ خود کرنا سنت ہے، کسی اور سے کروانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. استخارہ خود کیا جاتا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جاتا ہے اور مشورہ لوگوں سے کیا جاتا ہے. استخارہ حدیث سے ثابت ہے، مشورہ قرآن سے ثابت ہے. دونوں کام کر لے جائے تو سونے پہ سہاگا. نمبر 3، استخارہ کرنے کے بعد خواب میں کسی چیز کا نظر آنا کوئی لازمی نہیں ہے. خواب میں کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے یا کسی آواز کا سنائی دینا خواب میں، یہ بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے، بلکہ استخارے کے بعد دل مطمئن ہو جائے تو اس کام کو کر لیا جائے اور دل مطمئن نہ ہو تو نہ کیا جائے. نمبر 4، استخارے کے حوالے سے کوئی دن کی یا رات کی پابندی نہیں ہے، جب بھی دل چاہے استخارہ کر سکتے ہیں. البتہ اگر استخارہ کیا جائے اس کے اندر یہ وقت دیکھ لیا جائے کہ وہ مکروہ وقت تو نہیں ہے جس میں نفل پڑھنا منع ہو، اس کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے. استخارہ کرنے کے لیے آپ یہ دعا پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے نفل کے ساتھ. اگر ایمرجنسی ہو، فوری ہو اور وقت کم ہو، وقت تنگ ہو، تو ایک حدیث میں مختصر دعا بیان کی گئی ہے، اس کو بندہ پڑھ لے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد کام کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس کام میں بھی خیر و برکت ڈالیں گے. وہ دعا یہ ہے،
اللہم اغفر لی واختر لی 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے، اس کے بعد وہ کام کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ استخارے کے حوالے سے چند وضاحت تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مزید اپنے شرعی سوالات کے جوابات براہ راست مفتی اعجاز ملک سے معلوم کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن فرما لیجئے، اور رابطہ نمبر نوٹ فرما لیں 0307 83 83 790۔